أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 57 سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ یہ چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ قولا، قاف کو حلق کے کوے کے ساتھ زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت ما قبل قاف کے اوپر زبر ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ قال فما، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانت اوپر والے اور نیچے والے ہونٹ کا کنارہ شکم یہ آپس میں ملے تو فا ادا ہوتا ہے۔ میم کی ادائیگی کے وقت خشکی والے ہونٹوں کے خشکی والا حصہ اندر کی طرف موڑیں تو یہ میم ادا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ خاطبوکم، طا ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ قطب جدین، قاف طا با جیم دال، یہ پانچ حروف جہاں ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ خطبکم، میم کے سکون کو کامل ادا کیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ باقی تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے۔ قالا، تو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے پاس فرشتے آئے جو ان کو حکمت والے بیٹے کی بشارت سنائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مزید خطاب فرماتے ہیں کہ تمہارے نزول کا مقصد کیا کیا تھا۔ قالا، تو فرمایا، فما خطبکم، اور تمہارا کیا کام ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ قالوا، وہ بولے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا، مگر، آل لوط، لوط علیہ السلام کے گھرانے کے سوا، انا، بے شک ہم، لمنجوہم، ضرور بچائیں گے، اجمعین، ان ساروں کو، الا، مگر، امرأتہ، ان کی بیوی، قدرنا، ہم طے کر چکے ہیں، انہا، بے شک وہ خاتون، لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔
سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، بجز اس کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں، الا آل لوط سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں، نہ صرف ان کے بچے داخل ہیں بلکہ یہاں سے مراد ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو فالوورز تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو یہ کہا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ اب جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عذاب سے بچا لیں گے، تو عذاب سے تو اللہ بچاتا ہے، مگر یہاں نسبت فرشتوں کی طرف کی جا رہی ہے۔ لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے حکم سے، مولا کے اذن سے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیار سے اور اللہ رب العزت کی اس مقبولیت اور محبوبیت کے عالم میں ہمیں عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہو گئی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ دوسری بات، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب پڑھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں خاص قرب اور مقام حاصل ہے، جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی ہے، ہم نے اس طرح حکم دیا ہے، حالانکہ تدبیر کرنے والا، حکم دینے والا بادشاہ کے قرندے نہیں، خود بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں فرشتوں کے اس کلام سے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس ساری بات سے یہ معلوم ہوا کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں خاص قرب اور مقام حاصل ہو تو وہ اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ایک اور مثال دیکھیے۔ اب دیکھیے، کسی کو زندہ کرنا، مریض کو شفا دینا، یہ حقیقت میں اللہ کے کام ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اب قرآنک ورڈز دیکھیے، ارشاد فرمایا انی اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، لقم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی شکل، فانفخ، پس اس میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وابرئ الاکمہ، اور میں پادائشی
اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جسے قرب الہی میسر ہو، جو فنا فی اللہ کے مقام پر سرفراز اور فائز ہو، وہ امور کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ فلما، پس جس وقت جا وہ آئے آل لوط علیہ السلام کے خاندان کی طرف، المرسلون وہ فرستادہ فرشتے، قالا تو کہا، انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم ہو، منقرون جنہوں نے جو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف تشریف لائے۔ جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، اور آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی کوئی علامت تم پر پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تم جو ہے وہ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالو، انہوں نے عرض کی، بلکہ جئناکا، ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما کانو، اس لیے کہ وہ ہیں فیہ، اس میں، یمترون، لوگ شک کر رہے ہیں، وآتیناکا، اور ہم نے آپ کو عطا کیا، بالحق، حق، وإنا، اور بے شک ہم، لصادقون، سچے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ہم ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور آپ کے لیے باعث پریشانی نہیں ہیں۔ فَأَسْرِ، پس آپ رات کے کسی حصے میں لے چلیں، بے اہل کا، اپنے اہل خانہ کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، واتبع، اور آپ پیچھے پیچھے چلیں، ادبارہم، ان کی پیٹھوں کے، ولا یلتفت، اور نہ التفات کیجیے، نہ مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، ومدو، اور گزر جائیے، حیثو، جس جگہ، تؤمرون، تمہیں حکم دیا گیا۔ پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ یعنی آپ علیہ السلام رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، تاکہ آپ علیہ السلام ان کی حالت پر مطلع رہیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی ہے اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ سیدھے اس طرف چلتے رہو جہاں جانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اب کہاں جانے کا حکم دیا ہے، اس حقیقت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پردہ اٹھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ملک شام جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ سو حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ فرشتوں کی اس تاکید پر اور اللہ کے اس حکم پر وہاں ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی عمدن سہون خطا غلطی ہوئی، اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم کے حضور کوئی جملہ، کوئی لفظ
درجہ قبولیت پر پہنچا تو اس کے توسل سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر اور بھلائی کا طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مصطفی انقلاب کا سویرا جلد از جلد طلوع فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔